بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایم ایس اردو ٹائم۔ مٹھاس اور کرواہٹ۔ زبان کی مٹھاس اور کرواہٹ کے اثرات ازدواجی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان کی ازدواجی زندگی ایک لمبے سفر کی طرح ہوتی ہے۔ اس سفر کے دوران خوشیاں بھی ملتی ہیں اور مشکلات بھی پیش آتی ہیں۔ کبھی کبھار اس سفر میں پہاڑ جیسی اونچی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور لگتا ہے کہ ان کو سر کرنا ناممکن ہے، لیکن بہت سے شادی شدہ جوڑے اس سفر کو بڑی کامیابی سے طے کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ایسی کیا خصوصیات ہوتی ہیں جو ازدواجی رشتے کو زیادہ بہتر اور مضبوط بناتی ہیں؟ اس کا فیصلہ کرنا میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ چنانچہ میرے دل کی باتوں کی کہانی کا کردار کچھ یوں ہے۔ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ کیا ہو رہا ہے ڈیئر؟ اگر فارغ ہیں تو 2 منٹ کال پر بات ہی کر لیں۔ توبہ ہے، جواب تک نہیں دیتے۔ آج تو کوئی لفٹ ہی نہیں۔ شان نے میٹنگ سے فارغ ہو کر موبائل سائلنٹ سے ہٹانے کے لیے جیب سے نکالا تو اپنی نئی نویلی بیوی کے پچھلے 4 گھنٹوں میں آئے ہوئے یہ میسیجز پڑھ کر اور کئی مس کال دے کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ آج میں اس کے نخرے نکالتا ہوں۔ شان نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی بیوی کو کال ملا دی۔ کال ریسیو کرتے ہی اس کی بیوی لاڈ بھرے انداز میں بولی، شکر ہے آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے میرے ساتھ؟ میں تمہارے ساتھ موبائل پر لگا رہوں گا یا اپنا کوئی اور کام بھی کروں گا؟ میسیجز اور کال کر کر کے تم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اپنی اوقات میں رہو۔ بیوی ہو تو بیوی بن کر رہو۔ میری ماں یا محبوبہ بننے کی کوشش مت کرو۔ خبردار جو آئندہ مجھے اس طرح کال یا میسج کیے تو۔ شان ایک ہی سانس میں غصے سے چلاتے ہوئے بہت کچھ جو وہ نہیں کہنا چاہتا تھا وہ بھی کہہ گیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی رابطہ ٹوٹ گیا۔ رابطہ کیا ٹوٹا، دل بھی ٹوٹ گیا اور مان بھی ٹوٹ گیا۔ اس دن کے بعد شان کو کبھی بھی گھر سے باہر اپنی بیوی کے میسیجز یا کال نہیں آئیں۔ یوں شان کا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو گیا۔ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ کیا ہو رہا ہے ڈیئر؟ اگر فارغ ہیں تو 2 منٹ کال پر بات ہی کر لیں۔ توبہ ہے، جواب تک نہیں دیتے۔ آج تو لفٹ ہی کوئی نہیں۔ علی نے میٹنگ سے فارغ ہو کر موبائل سائلنٹ سے ہٹانے کے لیے جیب سے نکالا تو اپنی نئی نویلی بیوی کے پچھلے 4 گھنٹوں میں آئے ہوئے یہ میسیجز پڑھ کر اور کئی مس کال دے کر اس کے چہرے پر بے اختیار محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تو میری ہی یادوں میں کھوئی رہتی ہے۔ اپنے آپ سے خود کلامی کرتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کا نمبر ڈائل کر دیا۔ کال ریسیو کرتے ہی اس کی بیوی لاڈ بھرے انداز میں بولی، شکر ہے آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ کیسی بات کرتی ہیں آپ تو ہر وقت میری یادوں میں بستی ہیں، لیکن کیا کروں، آفس کے بہت سارے کام بھی کرنے پڑتے ہیں نا۔ میں ایک میٹنگ میں تھا اور موبائل سائلنٹ تھا۔ ابھی میٹنگ سے فارغ ہو کر موبائل دیکھا تو آپ کے میسیجز اور کالز دیکھتے ہی آپ کو کال ملا دی۔ علی نے محبت بھرے لہجے میں ساری تفصیل بتائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آفس ٹائم میں آپ کو کال یا میسج نہ کیا کروں۔
علی کی بیوی نے سنجیدگی میں کہا، میں نے یہ کب کہا؟ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے آپ جیسی بیوی عطا کی ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، مجھ سے دور رہ کر بھی مجھے ہی یاد کرتی ہے۔ آپ بے شک میسیجز یا کال کرتی رہیں، مگر میں ضروری کاموں سے فارغ ہو کر ہی جواب دیا کروں گا، بس اس پر ناراض نہیں ہوا کرنا۔ علی نے بڑی نرمی سے بات کرتے ہوئے کہا، کیسی بات کرتے ہیں، میں بھلا کیوں ناراض ہونے لگی؟ مجھے آپ کی یاد آئی تو رابطہ کر لیا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ ہر وقت میرے ساتھ ہی بات تو نہیں کر سکتے نا۔ اچھا چلیں اپنا کام کریں، جب گھر آئیں گے تو مزید گپ شپ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔ علی نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ سلام کا جواب دے کر علی کی بیوی نے کال کاٹ دی۔ رابطہ ٹوٹ گیا، مگر نہ تو کسی کا دل ٹوٹا اور نہ ہی ایمان ٹوٹا، کچھ بھی نہ ٹوٹا۔ آئندہ کے لیے علی کی بیوی نے پورا احساس کرتے ہوئے آفس ٹائم کے دوران علی سے رابطہ کم کر دیا، تاکہ اس کے میسیجز یا کال کی وجہ سے ان کے کسی کام میں حرج نہ آئے۔ کہانیاں، جنرل نالج، پہیلیاں اور اسلامک معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔